اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلے جمعے میں نے قرآن مجید کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، تو اسی کی ایکسٹینشن میں کچھ باتیں آج کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پچھلے جمعے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ ایک ہی چیز فرمائی کہ یہ ہم نے قرآن مجید آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھے۔ 4 دفعہ فرمایا، اور دعوت دی کہ قرآن شریف کو کوئی پڑھے اور فکر کرے اس پہ۔ تو اور پھر یہ تھا، میں نے بتایا تھا کہ اس پہ قرآن شریف بڑی زبردست چیز، اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست تحفہ دیا ہے ہم لوگوں کو، اور اس میں فارمولاز دیے ہوئے ہیں، قرآن شریف میں فارمولاز دیے ہوئے ہیں ہمارے بھلائی کے، ہماری خیر کے، دنیا کے، آخرت کے۔ اور میں نے مثال بھی شاید دی تھی یہ کہ مثلاً فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ فارمولہ ہے، اللہ تعالیٰ کانٹریکٹ فرما رہا ہے بندوں سے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرتے رہے، ناشکری نہ کرو۔ فارمولہ بتا دیا کہ ناشکری کرو گے تو یہ میری یاد سے بھی جاؤ گے، شکر کرتے رہو گے تو یاد بھی ہوتی رہے۔ میری یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا اور یاد کروں گا۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح یاد کرتا ہے، عبدی عبدی عبدی، میرے بندے میرے بندے۔ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے میرے بندے۔ یہ تصور ہی اتنا حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ یاد فرما۔ تو یہ قرآن شریف سے جو تعلق ہے وہ یہ چیزیں پھر ہمیں بتاتی۔ تو وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ہمیشہ یا پوری نہیں ہوتی، وہ پڑھنے کا اس لیے وہ ان کو تھوڑی اور چیزیں اس میں ایڈ کر دوں جو لاسٹ ٹائم ذکر کیا۔ مثلاً یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ قرآن شریف جو ہے لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو اصل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ خالی سمجھنے ہی لگ جائے اور پڑھنا چھوڑ دے، اور اینڈ وائس ورسا کہ پڑھتا تو رہے سمجھے نہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ ایک حرف قرآن شریف کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکی ہیں، تو مثال پتہ کہ کون سی آیت سے دی؟ الف لام میم، ایک ایسی مبارک آیت دی، پہلی آیت، اور جس کا مطلب نہیں کسی کو پتہ۔ تو یہ بھی ہے اس میں، قرآن شریف کی ابتدائی ایسی آیت سے ہوتی جس کا مطلب نہیں پتہ، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ دی کہ یہ جب میں یہ نہیں کہتا الف لام میم جب پڑھو گے تو الف کی 10 نیکی ہیں، لام کی 10 نیکی ہیں، میم کی 10 نیکی، باقاعدہ ڈیٹیل میں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف کی 10 نیکی ہیں، لام کی بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی بھی تلاوت کریں گے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور نیکیوں کی اضافہ کا سب سے زیادہ جب پتہ لگے گا جب ترازو قائم ہو رہی ہوگی اور نیکی ہماری جمع ہو رہی ہوں گی۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے تلاوت کا
نیکیاں جمع کرنے کا. برائی تو ہم کرتے ہیں, برائی کے لیے ہمارے اندر نفس فٹ ہوا ہوا ہے. ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے برائی کی طرف. یہ بھی قرآن شریف میں لکھا, نفس تو ابھارتا ہے, وما ابرئ نفس. ہمارا جو نفس ہے وہ اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ برائی ہمارے سے کرواتا ہے, گناہ کرواتا ہے, غلط باتیں یہ وہ ہر وقت وہ ہوتا ہے, انلیس ہم اس کو کنٹرول کر کے رکھیں. تو اس لیے برائی تو ہو رہی ہے, وہ دوسرا پلڑا تو وہ بھری جا رہا ہے, بھری جا رہا ہے, بھری جا رہا ہے. یہ بزی ہے یہ والا فرشتہ. تو یہ والا جو فرشتہ ہے نیکی والا, تو تلاوت کتنا آسان ذریعہ ہے نیکیاں بڑھانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بن جائے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کپڑے چینج کرتے ہوئے گاڑی چلاتے انٹرنس پہ جگہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ, تو 190 نیکیاں بنتی. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کا زنگ ہے وہ تلاوت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے تلاوت جو ہم کرتے ہیں بغیر ترجمے کے یا بغیر سمجھ کے, تو وہ بھی مقبول ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں. لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ کے جو پڑھنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. جو 4 دفعہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں کہ ہم نے پڑھنے کے لیے اس کو قرآن شریف کو آسان بنا دیا, تو ہے کوئی اس کو جو سوچے سمجھے؟ اس لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور تلاوت کو سمجھ کے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک حدیث شریف ہے کہ اس میں غنا کا لفظ آتا ہے, یعنی کہ ترنم کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کا ذکر ہے ایک حدیث شریف. اور وہ اس کو جو ترتیل کا بزرگوں نے بتایا کہ جو ترتیل ہے نا, ترتیل سے قرآن شریف پڑھنا, جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, آہستہ آہستہ پڑھنا. تو اس کا انہوں نے فرمایا کہ یہ غنا کے ساتھ پڑھنا, یعنی کہ ترنم کے ساتھ, اپنے ایسا ترنم جو آپ کے دل سے اٹھے اس کے ساتھ, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گنگنا کے گویا قرآن مجید پڑھنا, اور چلتے پھرتے, اور وہ جو پڑھنا ہے قرآن شریف کا, اس سے جو آپ کی بنتی ہے کیفیت, اور وہ اس سے جو آپ کے اوپر حقائق کھلتے ہیں قرآن شریف کے, وہ کسی اور چیز سے نہیں کھلتے. یہ قرآن شریف کا بھی ایک پہلو ہے, معجزہ ہے نا قرآن شریف ہر طریقے سے. تو اس لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنا نیکیوں کا بڑھانا ہے اور دل کا زنگ دور کرنا ہے. ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیفیات پیدا کرنے کے برابر ہے, اور حقائق ریویل ہوتے ہیں قرآن شریف کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ آپ کے دل پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں باتیں. اور سوچ سمجھ کے پڑھنے سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا, الف لام میم فرما کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے. جس طرح کوئی کتاب ہوتا ہے نا, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ کتاب ہے BSc کے لیے, یہ ہے میٹرک کے لیے, یہ PhD کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو کنسلٹ کریں. کوئی پرائمری کی کتاب ہوتی ہے, کوئی سیکنڈری کی ہوتی ہے, کوئی ہائر سیکنڈری کی. تو یہ جو کتاب ہے, اچھا وہ انہی کے لیے فائدہ مند ہے نا. ایک KG1 کا بچہ BSc کتاب اس کو دے دیں تو اس کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے وہ, اینڈ وائس ورسا. KG کی کتاب BSc والے کو دے دیں, اس کے کس کام کی. ٹھیک. اس لیے یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت تو ہے, مگر ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے, جو اپنے معاملات میں احتیاط برتتے ہیں.
زیادتی نہیں کرتے لوگوں سے، ہیں جی، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، جائز چیزوں کی طرف مائل رہتے ہیں، ناجائز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی والے لوگ، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قرآن شریف پڑھے تو اس سے پہلے اپنا دیکھے، جائزہ لے کہ کیا میں تقوی کو میں نے اختیار کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ اگر تو میں نے تقوی کو اختیار کیا ہوا ہے پھر تو اس میں سے مجھے ہدایت ملے گی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایک ہی آیت سے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ہدایت کے بارے میں پہلے بتا دیا ہے کہ متقی کو ملے گی، تو پھر اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گمراہ کون ہوگا۔ اس لیے خالی ترجمہ، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو عزم کرے کہ میں نے برائی کو سے پرے رہنا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے باعث ہدایت بنتی ہے قرآن شریف۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ قرآن شریف کے ساتھ جب ہم دیکھیں، جب بھی ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کی طبیعت کے مطابق تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، پھر دوستی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ جس سے آپ دوستی کریں گے وہ اپنے آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق ڈھالے گا اور آپ اس کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، تو پھر گاڑی چلتی رہے گی، ادروائز دوستی نہیں چلتی۔ تو یہی قرآن مجید سے جب ہم تعلق کوئی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کرنا چاہیے نا، جو تاکہ ہمارا تعلق قائم رہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے گمراہی ہو جائے۔ بے شمار لوگ ہیں جو غیر مذہب کے لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن شریف جو ہے یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل تقوی ہے، جو پرہیزگاری کو اختیار کرتے، انہی کو یہ فائدہ دیتا ہے قرآن۔ تو یہ میرا تھا مدعا کہ یہ قرآن شریف جو ہے اس کو تلاوت بھی کی جائے، ترتیل سے پڑھا جائے، سمجھ کے بھی پڑھا جائے، لیکن سب سے پہلے یہ عزم کیا جائے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے یہ عزم کیا جائے کہ یا اللہ پاک مجھے میں برائی سے بچنے کی میں عزم کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا، تو میری مدد فرما، میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے ہمیں، یہ اتنی مشہور حدیث شریف ہے، حدیث شریف نہیں قرآن شریف کی آیت ہے کہ بے شک برائی جو ہے، بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اگر ہم بچ رہے ہیں برائی سے اور بے حیائی سے تو پھر تو اس کا مطلب نماز ہماری مقبول ہے، نماز وہی ہے جو ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو اگر ہم نے روزوں کے بعد اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہم نے کسی درجے کا تقوی اختیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب روزہ جو تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا اور روزہ قبول ہو گیا ہمارا۔ بالکل اسی طرح اگر نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچا لیتی ہے تو یا بچانا شروع کر دیتی ہے تو وہ ہماری نماز گویا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن شریف سے دوستی کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے یہ عزم کریں اللہ تعالیٰ سے کیسے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے برائی سے اور ناجائز سے بچنا ہے، اور اللہ کی یا اللہ پاک میری مدد فرمانا ہے اس سلسلے میں۔ اور نمبر 1 اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، میں ختم کرتا ہوں بات کو، کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا، دماغ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ دماغ کبھی بھی نہیں یہ تسلیم کرے گا کہ 2 + 2 = 5، کبھی بھی دماغ نہیں تسلیم کرے گا۔ وہ 2 + 2 4 ہی ہے دماغ کے لیے، لیکن جو دل ہے وہ اللہ میاں نے بنایا آخرت کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا
اور دریا پھٹ گیا تو یہ دل ہی قبول کر سکتا ہے اس بات کو، دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ دماغ کہتا ہے اور سائنس کا یہ رول ہے کہ کوئی چیز بھی خود بخود نہیں بن سکتی۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ کن فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل یہ چیز ہماری مان سکتا ہے، دماغ تو کہتا ہے کہ بھئی نتھنگنیس سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سائنس کا رول ہے کہ جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو گئی وہ تباہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کہتا ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سائنس جب یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز خود سے نہیں پیدا ہو سکتی، تو سائنس کو ہم سوال کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ خود تو پیدا نہیں ہو سکتی نا، تو پھر یہ پیدا کیسے ہوگی؟ اور کوئی آج تک سائنسدان ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، بڑے سے بڑے تباہی آج تک ایک ذرہ نہیں ختم کر سکے۔ ایک انرجی سے دوسری انرجی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، مگر ضائع نہیں ہوتی، یعنی تباہ نہیں ہوئی آج تک۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں انسان تباہی نہیں کر سکتا، نہ انسان کوئی چیز بنا سکتا ہے نہ تباہ کر سکتا۔ جو اللہ نے آپ کو دے دیا ان سے کھیل سکتے ہیں آپ، ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ اور دل جو ہے اس کو وہ ایک لارجر چیز ہے، وہ آخرت کو سمجھنے کے لیے دیا۔ اس لیے قرآن مجید کو دل سے تعلق، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، اس سے کیا ملے گا؟ ذہن کی بات نہیں کرتا، فرماتا تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جگہ جگہ دل کا ذکر آئے گا۔ ہم نے آپ کے دل پر یہ نازل کیا ہے قرآن، کیونکہ دل ہی وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے ہمارے اندر جو آخرت کو سمجھنے کے لیے بنا ہے۔ آخرت کی بات دل سے ہی، اگر آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو قرآن مجید کی ہر بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ کو یہ جو دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ سچا مانتا تھا، سب کو پتا تھا کہ سچے، کوئی ایک بندہ نہیں تھا مکہ شریف میں جو ان کے بارے میں کوئی شک کرتا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو انہوں نے انکار شروع کر دیا، کیونکہ یہ حق کو ماننے کے لیے آپ کا جو دل ہے اس کے اور حق کے درمیان آپ کے گناہ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے آپ کے گناہ بیچ میں سے نکلے، جس طرح کے بادل نہیں آ جاتے سورج کے آگے، سورج نہیں نظر آتا، جب بادل ہٹ جاتے تو سورج نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر بادل آئے تو پھر سورج غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق کا معاملہ ہے، یہ جو گناہ ہے نا ہمارے، یہ رکاوٹیں ہمارے اور حق کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو پیدا جب ہوتا ہے جب گناہوں سے آپ کے گناہ بیچ میں سے نکلے، قرآن شریف سے بھی جب تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے بھی جب تعلق جب ہی پیدا ہوگا نا، جب آپ کا ایمان بنے گا، یقین آئے گا اللہ پہ اور اللہ کی باتوں پہ۔ وہ جو یقین انہی لوگوں کو آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرتے رہتے، گناہوں سے ڈسٹنس اپنے آپ کو کرے اور نیکیوں کی طرف لپکے۔ یہ ہے قرآن شریف کا میسج۔ Distance yourself from the sins and run after the virtues. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔